a very warm welcome. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان and this is a very good morning from the studios in Islamabad. I hope that you're all well. اور یہاں پہ کچھ مصروفیت, بڑی انٹرسٹنگ مصروفیت تھی میری, جس کے بارے میں چاہ رہی تھی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں. یہاں پہ میرا آنا ہوا پاکستان کی ایسی خواتین سے ملنے کے لیے جو یقیناً چیمپئنز ہیں, اور ان کا تعلق پاکستان کے دیہی علاقوں سے ہے. ان کا کوئی ایسا کاروبار نہیں تھا, لیکن دیکھا گیا کہ انٹرونشن کرتے ہوئے خاص طور پہ ان کو ڈیری ویلیو چین کا ایک فعال حصہ بنانے کے لیے ان کی ٹریننگ کی گئی, اور گزشتہ کئی سالوں میں دے ہیو ناؤ ٹرنڈ انٹو ویمن ایگریپرینیورز, یعنی ایگریکلچر سے, لائف اسٹاک سے, ڈیری فارمنگ سے ریلیٹڈ انہوں نے اپنا ایک حصہ ڈالا ہے اور اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو کے اپنی کفالت کرتی ہیں. جب انسان اپنی کفالت کے لیے آگے بڑھتا ہے یقیناً خوشحالی بھی آتی ہے. تو ان کی سٹوریز واقعی مائنڈ باگلنگ تھی. اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہیں یا میری اس وزٹ کے بارے میں, تو آپ یو کین فائنڈ آؤٹ آل دا ڈیٹیلز آن دا سوشل میڈیا. لیکن ایک نظر ڈالتے ہیں کراچی کی صورتحال پہ, جہاں پہ اس وقت بھی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مہم ہے, جو پروٹیسٹ ہیں, یہ زور پکڑ رہی ہیں, یہاں تک کہ پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا جو کہ اب باقاعدہ دھرنے کی صورت اختیار کر چکا ہے. اس سیریمنی میں, اس سیریمنی کی بات کری ہوئی, اس احتجاج میں ان کی جو بار بار باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں کس طرح تبدیلی آ رہی ہے, واٹ از ایولیوشن, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے, کیا کوئی گفتگو کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, سندھ کی حکومت سے. آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. مظلوموں کی, غریب, انشاءاللہ تعالی سیاہ رات بہت جلدی چھٹنے والی ہے, سورج طلوع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی, اور ایسا سورج طلوع ہوگا جس کا کوئی غروب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس ملک میں ایسا نظام بنائیں گے کہ جس میں ایک عام آدمی کو, عام انسان کو, اس کی گلی میں اس کو اختیارات اور وسائل انشاءاللہ تعالی اس کے ڈور سٹیپ پہ ہوں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ارشد ووہرا صاحب. السلام علیکم. آپ وائس چیئرمین ہیں پاک سرزمین پارٹی کے, اور اس کے علاوہ ڈیپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں کراچی کے. ارشد صاحب بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کے لیے. مجھے بتائیے کہ جو اب دھرنے کی صورت اختیار کر رہا ہے آپ کا احتجاج, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور کیا کوئی لچک نظر آ رہی ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی طرح کی مفاہمت کا, بات چیت کا, گفتگو کا کوئی راستہ, کوئی دروازہ کھولا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ پروگرام. دیکھیں, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں, ہماری ڈیمانڈ جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے اٹس ویری وائڈ اوپن, اور سب کو پتا ہے کہ واٹ وی ہیو بین آسکنگ فار, کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں کہ عوام کو اس کے ڈور سٹیپ پہ اس کے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے. یعنی کہ آپ کے اپنے علاقے کے کاؤنسلر کو, جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں, آپ اس سے جو ہے اپنے کچرے کی بات کر سکیں, اس سے پانی کی بات کر سکیں, اس سے اپنے گھر کے علاقے کی لائٹ نہیں آ رہی ہے وہ بات کر سکیں, انفراسٹرکچر کی بات کر سکیں, سیویج کی بات کر سکیں, کیونکہ وہ ایزیلی اپروچیبل ہے. آپ کا منسٹر آپ کو اپروچیبل نہیں ہے, آپ کا سی ایم آپ کو اپروچیبل نہیں ہے. تو ہمارا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات کو نچلی سطح تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس کا آنا چاہیے آفٹر دی 18th امینڈمنٹ. اب ہوا یہ ہے کہ یہاں تو ساری جس کو کہتے ہیں کہ فنڈز کہہ لیں, ایڈمنسٹریٹو پاور کہہ لیں, جو کچھ بھی آرٹیکل 140 ہے اس کی بالکل ٹوٹلی منافی جو ہے, وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں آ کے پارک ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے عوام تک عوام جو ہے وہ سی ایم تک اپروچ کر بھی نہیں سکتے. تو یہی ہماری ڈیمانڈز ہیں. ہمارا پہلے جو پروگرام تھا وہ یہی تھا کہ ہم سی ایم ہاؤس تک جائیں گے. بڑا اچھی مثال, اگر میں سوری ٹو انٹرپٹ اوور دیئر, مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ خطاب ہم سن رہے تھے, بڑی اچھی مثال انہوں نے یہ دی کہ جس طرح آپ کا گھر یا آپ کی کمپنی میں آپ چاہیں کہ ریسیپشنسٹ کا, چوکیدار کا, یہاں تک کہ مارکیٹنگ, ایچ آر, سارے کام ایک ہی شخص کرے, تو اس طرح تو کمپنیاں نہیں چلتی جس طرح ہم صوبہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یقیناً اس میں شہری اور دیہی فرق مزید واضح ہوگا. کل میں آپ کو بلکہ بتاؤں کہ دیہی یعنی سندھ کے دیہی علاقوں سے آنے والی خواتین سے میری ملاقات ہوئی, اور وہاں پہ اولڈسٹ رننگ پروگرامز ہیں, اور گراس روٹ پہ جس طرح کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. یعنی کچھ پرائیویٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنسیز کی انٹرونشنز ہیں جس کی وجہ سے ان کو فعال بنایا جا رہا ہے, لیکن یہ جو دکھ ہے یہ تو پورے سندھ کا سانجا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی باقی حزب اختلاف کی پارٹیز اور آپ لوگ کسی طرح مائل کر پائیں گے, قائل کر پائیں گے حکومت سندھ کو؟
دیکھیں that's what we have been negotiating for the last so many days. 23rd کو جو ہے یہ ہمارے پاس آئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی والے، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے سی ایم ہاؤس جانے کا ارادہ ترک کیا چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے دھرنا دیتے ہیں جہاں سے جو ہے مطلب یہ کہ کسی کو ایز سچ پریشانی بھی نہیں ہو اور ہم اپنے پروٹیسٹ کو نوٹ کروا سکیں. تو وی ہیو بین انڈر نیگوسیشن، ابھی ہماری بات چیت ان سے چل رہی ہے. ہمارا ایک ہی آبجیکٹو ہے، ہمارا آبجیکٹو دیکھیں نہ تو ہمارے پاس کوئی یونین کونسل کی سیٹ ہے، نہ کوئی ہمارا ایم پی ہے، نہ کوئی ہمارا ایم این اے ہے. اچھا وی ہیو نتھنگ ٹو لوز، لیکن کیونکہ ہمیں پتا ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں یہ نہ صرف سندھ کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن جو آپ نے خود بات کی ارشد صاحب کے لیے کامیاب جی. ہمارے ساتھ ارشد وورا صاحب موجود ہیں. گفتگو ہم کر رہے تھے کراچی میں ہونے والے احتجاج کے حوالے سے. یہ پی ایس پی کا احتجاج ہے جو کہ ایک دھرنے کی صورت اختیار کر رہا ہے کیونکہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. ارشد صاحب مجھے بتائیے گا کہ مختلف جو اور حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کیا گٹھ جوڑ بیٹھ رہی ہے؟ کیا جماعت اسلامی الگ دھرنا کرتی رہے گی؟ پی ٹی آئی بھی احتجاج کر رہی ہے، لیکن کیا آپ لوگ ایک ساتھ مل کر زور نہیں لگا سکتے؟ اور دوسرا جیسے آپ نے خود کہا کہ جی آپ کی نمائندگی ایز سچ نہیں ہے، نہ ایم پی ایز ہیں نہ ایم این ایز ہیں، تو کیا مجھے بتائیں کہ اس سے سیاسی طور پہ کیا آپ کے وزن میں کمی آتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سنوائی نہیں ہو رہی حکومت سندھ کی طرف سے جو ہونی چاہیے؟ دیکھیں جب آپ بات کرتی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ریپریزنٹیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیں، متحدہ قومی موومنٹ کی بات کر لیں، تو یہ جماعتیں جو ہیں یہ برسر اقتدار ہیں، یہ حکومت میں ہیں، وفاق میں، یہ دونوں پارٹنرز ہیں. اور ابھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر ان لوگوں کو عوام کے ایشوز کا ذرا سا بھی 1% بھی احساس ہوتا تو جو یہ 30-31 بل پیش کیے گئے ہیں ابھی 1.5-2 مہینے پہلے اسمبلی میں اور اپروو ہوئے آدھے گھنٹے میں، تو یہ 32واں بل آرٹیکل 140 کو ڈیفائن کر دیتے نا. یہ چاہتے تو ایک اور بل لے آتے جس میں آرٹیکل 140 ہے جو کہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، اس کو ڈیفائن کر دیتے. تو یہ تو ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا، ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اختیارات کو نچلی سطح تک لے کر جائیں. سملرلی پیپلز پارٹی کا یہی حال ہے. جماعت اسلامی نے ایفرٹس کی، جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، کچھ باتیں ان کی مانی گئی ہیں، جو باتیں ان کی مانی گئی ہیں. پیپلز پارٹی جب ہمارے پاس فرسٹ ٹائم آئی تھی تو انہوں نے یہ باتیں ہماری اسی وقت ماننی تھی. ہم صرف اور صرف ہمارا سنگل پوائنٹ جو ہے ایجنڈا ہے، ہمارا ایک ہی آبجیکٹو ہے، اور وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ آرٹیکل 140 کے تحت سندھ لوکل گورنمنٹ کو اتنا بااختیار کر دیں جو کہ اس میں لکھا گیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 7 آرٹیکل 32 جو کہہ رہا ہے، آرٹیکل 140A جو کہہ رہا ہے آفٹر دی 18th امینڈمنٹ پاور کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے یو سی لیول تک آنا چاہیے، جو کہ آج نہیں آ رہا. اور اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ ہے پروونشل فائنانس کمیشن. آپ یہ دیکھیں پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ 2013 کے ایکٹ میں ایگزسٹ ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی ایک طرف تو امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے، اور وہ اس کی ایگزسٹنس بھی ایسی ویگ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کوئی کرنے جائے گا تو کس طریقے سے کرے گا. جس طریقے سے آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بریف کیا تھا کہ کسی ادارے کو چلانا ہے تو اس ادارے کو چلانے کے لیے پھر نیچے تک کا پورا سسٹم آپ کو بنانا پڑتا ہے. آپ کو جو ہے اس کے فائنینشیل جو پاورز ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے، آپ کو اس کے ایڈمنسٹریٹو پاورز دینے پڑیں گے. جب تک آپ نچلی سطح تک یہ چیزیں نہیں لے کر آئیں گے عوام مایوس رہے گی. 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر 18ویں ترمیم جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے پھر وڈرا ہو جانا ہی صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہم فرق واضح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ نے خود بھی کہا اس وقت زیادہ مایوسی شہری سندھ کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹس دیے، 14 آپ کے ایم این ایز کراچی سے الیکٹڈ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. مجھے بتائیں زیادہ مایوسی کس سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، حکومت سندھ سے، یا پھر پی ٹی آئی کے ان وعدوں سے جو کبھی وفا نہ ہوئے کراچی کے لیے؟ پی ٹی آئی کو تو آپ بھول جائیں نا. پی ٹی آئی کو تو یہ تو جس طریقے سے وہ 14 سیٹیں لے گئے اور اس کے بعد آج لوگوں کو، ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ان کے ایم این اے کا نام کیا ہے. تو آج تو صورتحال واقعی وہی ہے کہ ان کے ایم این اے کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اربوں روپے ان کو جو ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے یہ پارلیمنٹیرینز جو ہے یہ لیجسلیٹرز ہیں، ان کا کام نہیں ہے ان کو فنڈز دینے کا.
15 अरब रुपए तो खुद इन्होंने बांट दिए अपने, सिर्फ कराची के, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी पूरे पाकिस्तान में बांटे हैं वो अलग हैं। तो 15 अरब रुपए बांट दिए, कराची में कौन सी ऐसी डेवलपमेंट नजर आ रही है 15 अरब रुपए में। और देखें यहाँ पर सिंध हुकूमत को जो पैसा मिलता है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए मिलता है वफाक से NFC की मद में। 1000 अरब रुपए का मतलब ये हो गया, और 200 अरब रुपए 250 अरब रुपए इनकी अपनी जनरेशन है। ये बात नोट करने वाली है, आप देखें 1250 अरब रुपए, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट $6.5 बिलियन। 6.5 बिलियन डॉलर की रकम वो रकम है जिसपे कि इमरान खान की गवर्नमेंट जब से आई है IMF से $6.5 अरब डॉलर का कर्जा लेकर, जो कि अभी $6.5 अरब डॉलर मिले भी नहीं है, और मुल्क को चलाने की बातें कर रहे हैं। मुल्क फंसा हुआ है, मुआशी तौर पर मुल्क जो है उसकी ऐसी तैसी हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो गया है मुल्क की मार्च का, और वो $6.5 अरब डॉलर ले रहे हैं जिसमें से 30 अरब डॉलर मिले अभी। तो आप ये बताएं कि एक तरफ पूरा मुल्क चलाने के लिए $6.5 अरब डॉलर जो है, एक तरफ पूरा मुल्क है और एक तरफ एक शहर है, एक सूबा है। बिल्कुल बिल्कुल अरशद साहब, दीज आर दी अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चंस, और ख़ास तौर पे ये जब तक इख्तियारात लोएस्ट लेवल तक नहीं जाएंगे, हम और आप यही गुफ्तगू करते रहेंगे, यही सवाल करते रहेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।